اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا، لوگوں جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، مومن و مسلمان ہے، اپنی دنیا کی خواہشوں کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا، اپنی فجر کی نیند کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا، اپنے ظہر اثر کے کاروبار کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کی رشتہ داری قربان کر دی فجر اور عشاء پڑھنے کے واسطے، اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے واسطے قربان کر دی، ایسے بندے کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اس کے پاس موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا، وہ جنت کے کفنوں میں سے کفن لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جو بندوں کی روح جنت کے کفن میں لپیٹی جاتی ہے، اللہ ہمارا بھی شمار ان میں سے کرتے، آمین۔ لایا جاتا ہے کفن، جنت کے کفنوں میں سے کفن لایا جاتا ہے، بیٹھتا ہے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے اور کہتا ہے اے نیک روح، اے نیک شخص کی روح، اے اللہ کے فرما بردار بندے کی روح، اے مومن و مسلمان کی روح، نکل، تجھے اللہ اپنی رضا کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے تم مشکیزے کا پانی کے بوتل کا ڈھکن کھول کے بوتل اونڈیلتے ہو، مشکیزے میں سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی وہ مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بندہ جو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی ہزاروں صدائیں کانوں سے ٹکرانے کے بعد نظر انداز کر دیا، ہزاروں تقریریں، خطبے، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سننے کے باوجود بھی اللہ کی راہ کی طرف نہیں آیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑانے والا ہے، وہ مومن نہیں، منافق، وہ کافر، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ گنہگار بندے کے واسطے وہ موت کا فرشتہ جہنم کے بدبودار ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ لے کر آئے گا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر کہے گا اے گناہگار کی روح، اے ناپکار کی روح، اے کافر، اے فاسق، اے فاجر کی روح، نکل، تجھے اللہ اپنے غصے، اپنے غضب کی طرف بلاتا ہے۔ روح تھرا جائے گی، روح ہیبت کے مارے نکلنا نہیں چاہے گی، جسم کے حصے میں چھپنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ موت کا فرشتہ، وہ کافر، وہ فاسق و فاجر گناہگار کے حلق میں اپنے پنجے کو دھسائے گا اور اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر نکالے گا، جیسے تم ململ کے کپڑے کو کانٹوں والے دھاڑ پر ڈال کر، درخت پر ڈال کر کھینچتے ہو، اس کا ایک ایک دھاگا کھینچا چلا آتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، انسان پنڈلی سے پنڈلی ملاتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھول گئے دنیا کی محبت میں، بھول گئے یہ عالم کیا ہے، انسان یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے بھائی موت کا تذکرہ کرتے رہو، ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ دنیا کی چاہت جب بھی آئے دل میں، جب بھی یہ دنیا کی خواہش دل میں آئے، فوراً موت کو یاد کر لیا کرو۔ پھر ایک مرحلہ کیا، موت کے ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا، موت کے ساتھ ساتھ آخرت کا کیا ہوگا، میدان محشر میں کیسے حالات ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا قیامت کے دن کا، کیسے مسئلے ہوں گے، کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی۔ ذرا دوست یاروں کے ساتھ، ذرا دوستوں کی محفلوں میں، ذرا دنیا داری کی باتوں کو ہٹا کر یہ باتوں کو بھی لاؤ، ذرا آخرت کی باتوں کو بھی تذکرہ کرو، ذرا کوشش تو کرو کہ جس دن اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ اے فرشتے مار، سور میں ایک پھونک، سور میں پھونک ماری جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کیا ہوگا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ تاراش کر کے رکھ دیا جائے گا، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، تمہاری عالیشان عمارتیں، تمہارے گھوڑے گاڑیاں، تمہارے محل، تمہارے نوکر چاکر، تمہاری زمینداری، تمہارے سلطنتیں، تمہارے قبضے، تمہارے اپنی اولادیں، تمہارے اپنے کنبے قبیلے، تمہارا مال و جائیداد، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں یہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اللہ اکبر، اپنے سیدھے ہاتھ میں یہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، کوئی نہیں دنیا کے اندر سوائے ایک ذات کے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، ارے کہاں ہے، این الجبارون، این المتکبرون، ارے اترا اترا کے چلنے والے، ارے پیسوں پر اترانے والے، ارے
हुकूमत पर इतराने वाले, अरे वो तकब्बुर करने वाले, लोगों पर जबरन जुल्म करने वाले कहां गए? जो अपने आप को दुनिया में हाकिम कहते थे, कहां गए वो लोग? लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाह है आज? कोई आवाज नहीं देने वाला होगा। बड़े बड़े तुरुमखा आए, बड़े बड़े 30 मारखा आए, सब कुछ मलिया मेट होके चले गए। बड़े बड़े फिरौन आए, सब कुछ तबाह होके रह गए। सब कोई नहीं होंगे उस दिन, सब कुछ तबाह होगा। एक जात होगी, सवाल करेगी वो जात, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का बादशाह? कौन है, किसकी बादशाह है आज? कोई जवाब नहीं देगा। फिर अल्लाह खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिवाय अल्लाह के किसी की बादशाहत अब नहीं, सबकी बादशाहत खत्म करके रख दी गई है। कौन सा दिन है वो दिन? फिर सूर फूका जाएगा, फिर से खबरों से उठाया जाएगा सारे के सारे लोगों को। जब कयामत के रोजे महशर का मामला होगा, जरा पढ़ो कुरान, जरा पढ़ो तर्जुमा कुरान का, जरा थोड़ा थोड़ा तज़किरा करने की कोशिश करो और यकीन जानिए आखिरत के मामले में कुरान की जितनी आयतें आई हैं शायद ही किसी और मुस्लिम में आई होगी। आखिरत के मरहले में, आखिरत के मसाइल पर, आखिरत की एक एक घड़ी पर जितनी आयतें, पढ़ते चले जाओ, एक एक सूरा पढ़ते चले जाओ, फिर क़यामत का नक्शा आपके आंखों के सामने होगा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार मुतअद्दिद जगहों पर क़यामत का तज़किरा करते हुए कहेगा, कौन सा दिन होगा जनाब? वो दिन वो होगा जिस दिन दिल पलट दिए जाएंगे, जिस दिन आंखें फतरिया दिया जाएंगी, जिसके आंखों के अंदर नदामत होगी, जिस दिन लोगों के कलेजे मुंह को आए हुए होंगे, जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतें हमल गिरा देंगी। हजरत अनस और दीगर से रिवायत है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, आदम कहां हो? आदम आएंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह सलामती चाहता हूं, अल्लाह आपके हाथ में सलामती है, अल्लाह हुक्म बजा लाइए, आपका इताअत गुजार बंदा हूं, आपका इताअत का फरमाबरदार बंदा हूं, अल्लाह हुक्म कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, आदम आदम अपनी औलाद में से जहन्नमियों के ग्रुप को अलग करो, जहन्नमियों को छांटो, काट छांट कर जहन्नमियों को अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह कैसे अलग करूं? किसको जहन्नम में, किसको जन्नत में, कैसे करूं या अल्लाह? कैसी काउंटिंग होगी, कैसी गिनती होगी? अल्लाह कहेंगे, आदम तुम्हारी औलाद में से 1000 में से 999 को जहन्नम में, एक को जन्नती लिखो। अल्लाह के नबी कहते हैं जैसे ही अल्लाह यह हुक्म नाजिल करेगा 999 जहन्नम में जाएंगे, 1000 में से एक जन्नत में जाएगा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतें हमल गिरा देंगी। अल्लाह, ये क़यामत का दिन इंसान भुला बैठा है, समझता है कि ये जिंदगी असल इसकी जिंदगी है। रोज़े महशर मेरे भाई, वो क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं होगा। कलेजे मुंह को आएंगे, आंखें जो है ना पलट जाएंगी वहशत और हैबत के मारे। जानते हैं इंसान क्या कहेगा? यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। इंसान को दुनिया में कोई मुश्किल आ जाती है, कोई जुर्म करता है इंसान, कोई मुश्किल में आ जाता है, पुलिस ढूंढने लग जाती है, इंसान भाग जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ गाँव को भाग जाता है, मुल्क बदर होकर मुल्क छोड़कर भाग जाता है, ऐसी जगह जाता है जहां पर किसी को उसका इल्म ना हो, भाग कर छुपने की कोशिश करता है। ये दुनिया में मुजरिम, और क़यामत का दिन भी क्या होगा? मुजरिम कहेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। कहां भागूं भाई? कहीं छुपने की जगह है क्या? कहीं छुप जाऊं क्या? कोई पनाह देने वाला है क्या? कल्ला ला वज़र, कोई भागने की जगह नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है। आज तो रब के हुजूर तुझे पेश होना है। अल्लाहु अकबर। क़यामत का दिन, याद करो ये दिन को बार बार अपने दिल के अंदर। एक दिन में कम से कम 1 से 2 दफा क़यामत का तज़किरा होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, कम से कम 1 से 2 दफा। और क्या होगा वो दिन? कौन सा दिन जनाब? आज दोस्तों के वास्ते रब की नाफरमानी, आज बीवी के वास्ते किसकी? बीवी के वास्ते रसूल की नाफरमानी, आज कुंबे कबीले के वास्ते इस्लाम की मुखालिफत। सुनो लोगो, वो क़यामत का दिन वो होगा, यौम यफ़िर्रुल
المرء من اخی وصاحبته وبنی، تم دوستوں پر ملیامٹ ہوتے ہو، تم بھائیوں کے واسطے ملیامٹ ہونے کی کوشش کرتے ہو. یوم یفر المرء من اخی وصاحبته وبنی وامه وابی، وہ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا نہ کوئی دوست تمہارے ساتھ کام آئے گا، نہ تمہارا بھائی کوئی کام آئے گا، نہ تمہاری شوہر اور بیوی کام میں آئیں گے، نہ تمہارے ماں باپ تمہارے کام آئیں گے. سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے. اللہ اکبر. مومنوں کو چھوڑ کر یہ قیامت کا منظر کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن آئیں گے اللہ کے یہاں. اما عائشہ بیٹھی ہیں. کہا یا رسول اللہ شرم کے مارے مر جائیں گے نا؟ ہم تو ہم تو جو ہے نا باپردہ عورتیں ہیں، ہم تو شرم والیاں ہیں نا. ہاں قیامت کے دن تو ایسا ماحول ہوگا ہم تو شرم کے مارے ہاں کیسا کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھیں گے نہیں. اما عائشہ صدیقہ نبی سے کہہ رہی ہے اور نبی کہہ رہے ہیں عائشہ عائشہ تم کہتی ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جو ہے نا ملک اور دیگر سورتوں کی آیتیں تلاوت کی اور کہا عائشہ تم ایک تیسرے کی طرف دیکھنے کی بات کرتی ہو. وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. عائشہ اس دن اللہ کا عذاب، اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا غصہ اتنا سخت ہوگا. وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لوگوں یہ قیامت کے دن لوگ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے مدہوش ہوتے پھرتے دکھائی دیں گے، ایسے دکھیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے، حقیقت میں نشہ نہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ ہوگا کہ آدمی مدہوش ہو جائے گا. اللہ قیامت کا منظر یہ ہوگا میرے بھائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے طبرانی کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے سخت مرحلہ اس کی موت کا ہوتا ہے. کیا دیکھو آپ انسان پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے نکلنا آسان بات نہیں، پھر وہ مرحلہ مشکل نہیں. انسان کا بڑا ہونا، انسان کا جوان ہونا، انسان کی زندگی گزارنا، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کی مصیبتیں جھیلنا، دنیا کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ ساری مشکلوں میں سب سے مشکل وقت اس کی موت کا وقت ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر موت کے بعد اس کے بعد کے مرحلے موت سے زیادہ سخت ہوں گے. اللہ